نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج کا جو سبق ہے وہ صبر کے بیان میں ہے، باب الصبر، صبر کا بیان۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے جمے رہو اور محاذ جنگ پر مورچے سنبھالے رہو۔ تو یہاں پر صبر کے بارے میں امام نووی کچھ قرآن کی آیات لائے ہیں دلیل کے طور پر، تو انشاءاللہ ہم ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ ساری آیات جو ہے وہ صبر کے حکم اور اس کی فضیلت کے بارے میں آئی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید میں بہت سی آیات جو ہے وہ مسلمانوں کو صبر کی تلقین دے رہی ہے اور صبر کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، صبر کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے، یعنی سورہ آل عمران اس آیت پر مکمل ہوتی ہے، اور اس کا جو شان نزول اس آیت کا بتایا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں امام زوجی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کے بارے میں ہے۔ بہرحال ہم صبر کو سمجھتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ تو صبر کا روٹ ورڈ صاد با را ہے، اس کا لفظی معنی ہے روکنا اور یا باندھنا۔ تو اصطلاحی طور پر قرآن اور سنت میں جو اس کا معنی بنتا ہے وہ ہے نفس کو خلاف طبع چیزوں پر جمائے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور پھر صبر کی 3 قسمیں ہیں، یعنی انسان کی جو طبیعت جس چیز کو پسند کرتی ہے، انسان کا نفس جن چیزوں کی طرف انسان کو کھینچتا ہے، یعنی کچھ کرنے کے لیے یا کچھ رکنے کے لیے یا کسی چیز کے بارے میں ریئیکشن کرنے کے لیے، انسان کو ان کا نفس جو ہے وہ ایک طرف کھینچتا ہے، اور انسان کو، ایک مسلمان کو نفس کھینچ رہا ہے اس کی طرف سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اب اس کو مزید سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے علماء نے۔ پہلا صبر کیا ہے؟ صبر علی الطاعات، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کاموں کو کرو، یہ کام فرض ہے تم پر، یا یہ کام تمہارے لیے سنت کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ کام تمہارے لیے مباح ہے، پسندیدہ کام ہے۔ تو ان سارے کاموں کے بارے میں جب انسان ان پر پابندی کرتا ہے، چاہے اس کی طبیعت اسے دوسری طرف کھینچتی ہو یا اس کی طبیعت پر وہ طاعت بھاری پڑتی ہو، اس کے باوجود انسان ان نیکی کے کاموں پر، ان عبادات پر، ان فرائض پر انسان اپنے آپ کو جمع کر رکھے، تو یہ صبر ہے۔ تو صبر یا دوسری قسم میں وہ ہے صبر عن المعاصی، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور چاہے وہ ہمارے نفس کو کتنی بھی اچھی لگتی ہو یا کتنی بھی لذت اس میں محسوس ہوتی ہو، لیکن انسان چونکہ اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے، تو ایک مومن ان چیزوں سے رکتا ہے، وہ صبر ہوتا ہے مومن کا۔ اسی طرح صبر کی جو تیسری قسم ہے وہ صبر علی المصائب، یعنی مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا، حد سے زیادہ پریشان نہ ہونا اور واویلا نہ کرنا، بہت زیادہ اس پریشانی کی ہر جگہ چرچا نہ کرنا، تو اس کو صبر علی المصائب ہے یہ صبر۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے، اور چاہے وہ کچھ کام کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہو یا کسی کام کو حرام کیا گیا ہو ہم پر،
تو اس کے مطابق انسان اپنے آپ کو روکے اور جو کرنے کو کہا گیا وہ کرے، اور صبر جو ہے وہ انسان پر جب مصیبت آئے، آزمائش آئے تو اس پر صبر کرے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، تو صبر جو ہم نے سمجھا اس صبر کا حکم دیا۔ پھر صابرو کیا ہے؟ صابرو جو ہے یہ بھی صبر ہے، لیکن یہ صبر کس وقت ہوتا ہے؟ جب دشمن کے مقابلے میں انسان ثابت قدم رہتا ہے تو اس کو صابرو، یعنی خود بھی جم کر رہنا دشمن کے مقابلے میں، اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے سامنے جم کر ڈٹے رہنا، ان کا مقابلہ کرنا، اور پھر ایک دوسرے کو اس پر ثابت قدمی کے لیے ابھارنا، تو یہ صابرو ہے۔ انسان ایک جماعت، ایک مورچہ بنا کر اس پر محاذ پر جمع رہتا ہے، انسان ڈٹا رہتا ہے دشمن کے مقابلے میں، تو صابرو۔ اچھا، صابرو کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے، تو یہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وقال تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف میں مبتلا کر کے، بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ امتحانات آئیں گے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائشیں کیوں آتی ہے انسان پر؟ تاکہ انسان اس آزمائشوں پر اللہ کی رضا پہ راضی ہو اور صبر کرے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اور یہ اس طرح سے ایمان کی، انسان اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے، تو ہر طرح کے آزمائش اور پریشانی میں صبر کرنا۔ اچھا، یہاں پر جو بِشَیْءٍ یہ تنوین کے ساتھ ہے، تو یہ تنوین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اشارہ کیا ہے، یہ تنوین تنکیر کی ہے، یعنی کہ دنیا میں برے حالات، مصائب، پریشانیاں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو پر بہت زیادہ مصیبتیں نہیں ڈالتا، کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ کسی پر آزمائش نہیں آتی۔ تو یہ ایک طرح سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑی سا آزمایا جائے گا، تھوڑی سی آزمائش آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے بعض اوقات یہ تھوڑی سی آزمائش بھی بہت بڑی لگتی ہے ہمیں، مگر ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور ایمان کی سچائی کے لیے آزمائش ضروری ہے، تاکہ ہر انسان اپنے آپ کو ثابت کر سکے کہ وہ کس حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا اور ایمان رکھنے والا بندہ ہے۔ پھر بِشَیْءٍ کی تفصیل کیا ہے کہ خوف کیا ہے؟ دیکھیے، خوف جو ہوتا ہے وہ انسان کو جو مستقبل کے بارے میں ڈر ہوتا ہے وہ خوف کہلاتا ہے۔ تو دیکھیے، خوف میں ایک تو انسان کو بعض اوقات شیطان اس کے دل میں خوف ڈالتا ہے کہ کسی نیکی کے کرنے سے تمہارا یہ نقصان ہو سکتا ہے، مثلا صدقہ کرنا ہے تو صدقے سے ڈراتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہے انسان کی یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کو اس خوف کے باوجود کہ شاید ایسا نہ ہو میرا مال کم ہو جائے، یا کسی بھی طرح کی نیکی کرنے سے پہلے اسے دل میں ایک خوف اور جھجک آئے کہ شاید میرا یہ نقصان، دنیا کا یہ نقصان ہو جائے گا، تو وہ خوف بھی ایک آزمائش ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اللہ اسے ایک نیک بندے کو شیطان کے شر سے بچاتا ہے، اور پھر اللہ پر توکل کر کے انسان ایمان کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے خوف چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دشمن کا بھی خوف ہوتا ہے کہ
یا دیکھیں بہت سی دنیا میں بہت سی قسم کے خوف ہوتے ہیں. مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ایمان کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن قوم ہم پر حاوی نہ آ جائے، اور بعض اوقات ہر طرف سے اسلام پر اور مسلمانوں پر دشمن جو ہے وہ ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ خوف بھی ایک آزمائش ہوتا ہے. پھر اللہ جل شان سے خوف کھانے والے، یعنی کہ دیکھیں اللہ کا خوف سے مطلب یہ کہ جب انسان کو گناہ کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے تو گناہ کرنا آسان ہونے لگتا ہے. انسان کے لیے شیطان بہت آسان کر دیتا ہے گناہ کی طرف مائل ہونا اور گناہ کا کرنا. بعض اوقات ایسے موقع ہوتے ہیں کہ انسان بہت آسانی سے اپنے نفس کی خواہش پوری کر سکتا ہے، کوئی غلط کام کر سکتا ہے. ہم جیسے کہ مثال کے طور پر ہم قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عزیز مصر کی بیوی نے دعوت گناہ دی اور ہر طرح کے اسباب موجود تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس وقت گناہ کرنا بہت آسان تھا. تو کس چیز نے گناہ سے روکا؟ اللہ کے خوف نے، اللہ کے تقوی نے ان کو اس گناہ سے روکا. تو گویا کہ جو یہ خوف اچھا ہے، انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے. جب گناہ کرنا آسان ہونے لگے انسان کے لیے تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف کا ہونا یہ بھی اس کی آزمائش ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اس گناہ سے بچ جائے. پھر دوسری چیز ہے الجوع. جوع کا معنی ہوتا ہے بھوک. تو قحط سالی ہوتی ہے تو وہ کبھی انسان کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے اور انسان کو بھوک کا خطرہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو معنی کیا گیا جو کا، یہ رمضان میں جو انسان کو روزے رکھنے پڑتے ہیں، کھانے پینے سے بچنا پڑتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر کھانا پینے کی جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی روزے کے دوران ہم کچھ نہیں کھا سکتے. وہ کھانا پینا ایک حلال عمل ہے مگر روزے میں وہ ہم پر حرام ہوتا ہے روزے کی حالت میں. تو یہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے ہم پر. ٹھیک ہے. پھر وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ. تو مال میں کمی. مال میں کمی ایک تو جنرل معنی لیا جا سکتا ہے کہ انسان کے لیے کوئی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو جاتا ہے. انسان کی کبھی جو کام پر جس کام پہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ کام اس سے بند ہو جاتا ہے، یا تجارت ختم ہو جاتی ہے، یا کسی طرح سے بھی مال میں کمی آتی ہے انسان کے. یا دوسرا معنی اس میں یہ کیا گیا کہ زکوٰۃ اور صدقات کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ انسان کو بظاہر اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں مال میں اسے کمی کرنی پڑتی ہے اپنے مال میں، اور کچھ مال نکال کر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے یا صدقہ دینا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک آزمائش ہے. یہ دوسری بات ہے کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے مال کا تو اس میں اس کے مال میں برکت رہتی ہے، اس کا مال ختم نہیں ہو جاتا. لیکن یہ خوف جو ہوتا ہے انسان کو کہ میں اگر خرچ کروں گا، میں صدقہ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. اور ایک مومن جو ہے اپنے ایمان کی وجہ سے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے اور صدقہ دے کے اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے. اچھا. اور نفسوں میں کمی کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. کسی کی اولاد چلی جاتی ہے، کسی کے والدین، بھائی بہن، یا خود انسان کی اپنی جان بیماری کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے وہ اور اس کی جان جا رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے ہر انسان کو اس سے نپٹنا پڑتا ہے. تو ایسے نقصان میں انسان کو صبر کرنا ضروری ہے. اللہ کی رضا پر انسان اگر راضی رہتا ہے تو اس میں اس کے لیے اجر و ثواب ہوتا ہے. اور اگر وہ بہت واویلا کرتا ہے، بہت ہی رونا دھونا کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا. اور ثمرات میں بھی انسان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے کہ اولاد انسان کے لیے انسان کا پھل ہے ایک طرح سے. اور دوسرا جو ہے ثمرات میں انسان کے لیے پھلوں کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ بھی آزمائش کا ذریعہ ہے.
کیونکہ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا کہ جو کھیتی باڑی جو فصل کٹتی ہے تو اس میں عشر دینا پڑتا ہے، تو وہ ایک طرح سے مال جو فصل کٹ کے مال آیا اس میں سے کمی کرنی پڑتی ہے، اور یہ کمی بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کو یہ زکوٰۃ ضرور دینی ہوتی ہے اپنے مال پر۔ پھر ان سب چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ انسان ان تمام آزمائشوں میں اگر اللہ سے ثواب کی نیت رکھے اور اپنے رویے کو اس میں مثبت رکھے، اللہ پر توکل کرے، اور جو بھی کچھ اس پر زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، جو عبادات ہے، جو بیماری یا جو بھی تکلیف یا لوگ اپنے پیاروں کی موت ہے، ان سب پر انسان اگر صبر کرنے والا ہے، اللہ پر توکل کرنے والا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا ہے، تو پھر اس کے لیے بشارت کس چیز کی ہے کہ اس کے لیے بہت اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان کا صبر ضائع نہیں ہوگا، صبر کا بہت بڑا پھل اسے ملے گا اللہ کی طرف سے۔ اچھا، اب اگلی آیت میں وقال اللہ تعالی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ اس کی تشریح اس طرح کی گئی کہ صبر کرنے والوں کو جو ان کا اجر و ثواب ہوگا وہ کسی مقدار اور اندازے سے ناپ تول کر، کسی پیمانے سے ناپ کر نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بے حساب اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم کی جائے گی، اہل صدقہ آئیں گے تو ان کو تول کر اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ اسی طرح باقی عبادات، نماز، حج وغیرہ عبادات والوں کو ان کی عبادات کو تول کر حساب سے اس کا اجر پورا دے دیا جائے گا۔ پھر جب بلا اور مصیبت میں صبر کرنے والے آئیں گے تو ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا، بغیر حساب و اندازہ کے ان کی طرف اجر و ثواب بہا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی دنیا میں عافیت میں زندگی گزری ہے وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدن قینچیوں کے ذریعے کاٹے گئے ہوتے تو ہمیں بھی صبر کا ایسا ہی صلہ ملتا۔ یعنی کہ جب دنیا میں جن لوگوں نے مشکل اور مصیبتوں کا سامنا کیا ہوگا اور اللہ پر توکل اور صبر سے کام کیا ہوگا، تو ان کو جب ان کا بغیر گنے، ان کو بغیر حساب کے ان کو جو اجر و ثواب ملے گا، تو جن لوگوں کو دنیا میں اچھی زندگی ملی ہوگی، آسائشوں میں رہے ہوں گے، بڑی عافیت والی زندگی انہیں ملی ہوگی، بیماریوں سے بچے ہوئے ہوں گے، تو دنیا میں تو ان کی اچھی زندگی گزرتی اور انسان ان کو دیکھ کے رشک بھی کرتا ہے، لیکن آخرت میں وہ رشک کریں گے ان لوگوں پر جن کی دنیا میں بڑی مصیبتوں کا انہیں سامنا ہوا تھا، بڑی آزمائشوں سے گزرے تھے، مگر صبر کیا تھا، تو جو اجر و ثواب ان کو دیا جائے گا اس کو دیکھ کے وہ لوگ رشک کریں گے کہ کاش ہمیں بھی مشکل زندگی دی جاتی تاکہ ہمیں بھی آج یہ صبر بغیر گنے، بغیر حساب کے اتنا اجر و ثواب ہمیں بھی دیا جاتا۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی 155 ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ صابرین جو ہے، تو صابرین کے بارے میں مختلف علماء نے یہاں پر اس آیت میں صابرین کون ہے، تو اس کے بارے میں مختلف علماء نے اپنی رائے دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مصائب اور رنج و غم میں صبر کرتے ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین نے کہا کہ صابرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے اپنے نفس کو روکتے ہیں، تو یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو جب نفس کسی طرف کھینچ رہا ہو، کسی گناہ کی طرف، اور گناہ کرنا آسان بھی ہو، اس کے موقع بھی ہو، اور اس میں بھی انسان اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو روک لے اس گناہ سے اور صبر کر لے، اپنے نفس کو صبر کی تلقین کر لے،
تو پھر وہ ان کا وہ بھی صابرین میں سے، اور ان کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دے گا ان کے صبر پر۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے۔ تو خلاصہ ان آیت کا کیا ہے کہ ہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر عبادت گزار کو، ہر نیک عمل کرنے والے کو اس کی نیکی کے مطابق وزن کے لحاظ سے اجر و ثواب دیا جائے گا، لیکن صبر کرنا ایسی نیکی ہے کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کیے بغیر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ پھر آگے یہ آیت ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ شورى کی آیت نمبر 43۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ معاف کر دیا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، انسان بعض اوقات دوسروں سے ہرٹ ہوتا ہے، دوسروں سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، بعض اوقات کوئی ظالم اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ظالم کے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب انسان کو اگر کسی نے اس پر ظلم کیا، ٹھیک ہے، اب وہ ظالم جو ہے اگر تو وہ ندامت محسوس کرتا ہے اور اپنے ظلم سے باز آ جاتا ہے، تو پھر اس کے جو ظلم وہ کر چکا اس کو معاف کر دینا پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو اس کے ندامت، اس کی معافی کے باوجود انسان کہے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، میں انتقام لوں گا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ایسے میں جب انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ شخص جو ہے وہ اللہ سے اجر پاتا ہے۔ لیکن دیکھیں علماء نے یہ جو انتقام نہ لینا، اس کے بارے میں دو طرح سے سمجھایا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات ظالم ایسا ہوتا ہے کہ ظلم کرتا رہتا ہے، اور اگر مظلوم جو ہے وہ صرف صبر ہی کرتا ہے تو ظالم اس کے ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ اور لوگوں پر بھی ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے ظالم کو سے انتقام لینا ضروری ہے، ایسے ظالم کو معاف کر دینے سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ صرف اس مظلوم کے ساتھ ظلم کرے گا، بلکہ وہ جب بھی اسے موقع ملے گا وہ ظلم پر اپنے زیادہ شیر ہو جائے گا، زیادہ اس کو یہ اعتماد آ جائے گا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں، میں ظلم کر سکتا ہوں لوگوں پر اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ ایسے ظالم کے ساتھ تو اس کا بدلہ لینا افضل ہے اور اس کو سزا دینا افضل ہے، لیکن جو انسان جو ہے اس سے امید ہے کہ وہ ہمارے معاف کرنے سے وہ ظلم سے باز آ جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، تو ایسے میں انسان صبر کرے۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی برا بھلا کہہ رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموشی سے اس کی باتوں کو سنتے رہے، مگر جب وہ حد سے تجاوز کرنے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کچھ کہا۔ یہ سننا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا وہ فرشتہ چلا گیا۔ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، کسی پر کوئی ظلم کرے تو وہ اسے معاف کر دے تو اللہ جل شان اس کی عزت بھی بڑھاتا ہے اور اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اچھا، اب اس حدیث میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیں، چونکہ وہ آدمی گالیاں دے رہا تھا، فحش گوئی کر رہا تھا، یعنی کہ برا بھلا کہنا، کسی کو بدزبانی کرنا، گالیاں دینا، یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق جب خاموش تھے تو فرشتہ ان کی طرف سے اس پر جواب دے رہا تھا، یعنی کہ ان گالیوں کا جو بھی برے کلمات کا جو برا اثر تھا وہ اسی کی طرف لوٹا رہا تھا۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے چلے گئے، کیونکہ دیکھیں ایک گالی گلوچ کرنے والے اور بری زبان
استعمال کرنے والے کا بدلہ اگر ہم انہی کے انداز میں دیتے ہیں کہ ہم اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں یا اس کو برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر یہ ہم اپنا اخلاق برا کرتے ہیں، اپنی زبان کو برا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسے موقع پر اگر انسان صبر کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس درجے پر نہیں لے آتا، اس انسان کی طرح بد اخلاق اور بد زبان نہیں بنتا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کی عزت بھی بڑھاتے ہیں۔ اچھا، پھر اگلی آیت ہے وقال تعالی استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 ہے، اس کا ترجمہ ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نصیحت کی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں مشکلات تو آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، بعض اوقات دوسروں سے تکلیف بھی پہنچے گی، مگر انسان جب ہر طرح کے مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے کیا نسخہ آزماتا ہے؟ ایک تو صبر کرتا ہے، پہلی بات، یعنی بہت زیادہ شور و غل نہیں کرتا، اپنے صبر کو بہت اشتہار ہر جگہ مشہور نہیں کرتا اور شکایتیں نہیں پھیلاتا، واویلا نہیں کرتا، تو اور اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں اور یہ گزر جائے گی، یہ وقت گزر جائے گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ تو پھر اس کے علاوہ انسان مدد کیسے طلب کرے؟ نماز سے مدد طلب کرے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ انسان کی پریشانی دکھ بھی اس سے دور ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل سامنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو صبر جو ہے، اب قرآن اور حدیث میں صبر جو ہے، نمبر 1 نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، نمبر 2 اطاعت اور عبادات کی پابندی پر خود کو جمع کر رکھنا، چاہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو، ہمارے نفس کے لیے مشکل پڑ رہی ہو، پھر نمبر 3 مصائب اور آفات پر صبر کرنا۔ تو گویا کہ انسان ایک مسلمان پر جب کوئی مشکلات آ رہی ہوتی ہے تو وہ یہ ضرور جانے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اگر میں کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہوں تو اس میں اگر اللہ کی مرضی ہے تو میں صبر کروں۔ لیکن اس کا دوسرا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان خود غلط کام کرے اور پھر اس کے جو نتائج ہو تو اس کو بھی اللہ پر ڈال دے کہ اللہ نے مجھ پر یہ مصیبت ڈالی ہے۔ انسان کو اپنا ذمہ داری تو لینی پڑتی ہے کہ میں اگر کچھ غلط کر رہا ہوں تو اپنی اصلاح تو انسان کو کرنی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات دیکھیں جن چیزوں پر انسان کو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، انسان کے کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اچانک سے کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی کسی کے کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو انسان کے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان سارے مصائب اور آفات پر انسان اللہ اپنی تقدیر پر راضی ہو، اللہ کی رضا پر بھروسہ کرے اور اللہ سے اچھے کی توکل کرے۔ ایک حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ قیامت میں آواز دی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں، تو یہ تینوں قسم کے صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، ان کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ جو اوپر 3 چیزیں بتائی کہ نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنے والا، اللہ کی اطاعت اور عبادت پر جمنے والا، اور مصائب اور آفات میں صبر کرنے والا، تو ان ساروں کے لیے جب یہ آواز جنت میں دی جائے گی، جب قیامت میں دی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں، تو یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے اور اللہ ان کو پھر بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ صابرین جو ہے ان کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، تو گویا کہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ صبر کے ساتھ ساتھ جو نماز ہے وہ انسان کو
ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دینے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حدیث ہے کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو نماز کی طرف فوراً رجوع فرماتے تھے۔ اور ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے انبیاء کرام بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اور اسلاف ہمارے اسلاف ہمارے جو بھی علماء گزر چکے ان سب کے یہی زیادہ تر یہی تھا کہ جب کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی قاسم اور دوسرے موقع پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی انتقال کی خبر دی گئی تو فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اور پھر یہ اس آیت کی تلاوت فرمائی، استعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اگلی آیت ہے وقال تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ تو اس کا بھی مطلب یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگوں کا امتحان لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تو ہر چیز پر حاوی ہے اور اللہ کو شروع سے آخر ہر چیز کا علم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں کیوں فرما رہے ہیں کہ تاکہ ہم جان لے کہ صبر ان میں سے صبر کرنے والے کون ہیں اور مجاہدین کون ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو بے شک علم ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے، کون مجاہد ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جب آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو انسان ایک طرح سے اپنے لیے حجت پیش کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور وہ کرتا ہے جو ایک مومن کو کرنا چاہیے، تو اپنے لیے وہ حجت اور دلیل پیش کرتا ہے اپنے ایمان کی، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ پر ایمان اور توکل کرنے والا ہوں اور میں اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم میں تو ہر چیز ہے، لیکن بندے کے لیے جو بھی اس کو اجر و ثواب ملنا ہے، جو اس کا انجام ہونا ہے، اس میں بندے کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اپنے ایمان کو ثابت کرنا ہے، اور پھر لوگوں پر بھی ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور کسی چیز کا ظہور پذیر یعنی وقوع ہونا، یعنی کہ ایک تو اللہ کے علم میں جو بات تھی، اب جب ایک صبر کرنے والے نے صبر کیا، ایک مجاہد نے جہاد کیا، تو پھر اس نے ایک طرح سے وہ بات واقع ہو گئی، اب ٹھیک ہے، وہ عمل میں آ گئی، اور جب عمل میں آ گئی تو یہ اس شخص کا عمل ہوگا اور اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا ملے گی، اس کو فائدہ ملے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیت ہیں جو کہ قرآن میں ہمیں صبر کی تلقین کرتی ہے، بہت سی احادیث ہیں صبر کرنے کی ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ تو اب اگلی حدیث پر ہم چلتے ہیں۔ وعن ابی مالک الحارث بن عاصم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک کل الناس بائع نفسہ فمعتقها او معبقها۔ اس کا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے ابو مالک حارث بن عاصم اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی اجر و ثواب میں آدھے ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے،
یعنی بہت وزنی عمل ہے جس کے اجر و ثواب سے میزان اعمال بھاری ہو جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے۔ اور نماز روشنی ہے جس سے دنیا میں حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے، اور آخرت میں پلسرات سے گزرتے وقت بھی یہ روشنی مومن کے کام آئے گی۔ اور صدقہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا ادا کرنے والا مومن ہے۔ صبر روشنی ہے، قرآن تیرے لیے حجت دلیل ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے، بصورت دیگر تیرے خلاف دلیل ہے۔ ہر ایک صبح صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا ہے اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پس اسے عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت زیادہ اس میں انسان کے لیے سبق اور فائدے ہیں، تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلا جو اس میں ہے وہ پاکیزگی کی فضیلت ہمیں بتائی گئی کہ پاکیزگی کیا ہے؟ نصف الایمان ہے، طہارت۔ الطہور شطر الایمان، تو طہارت کیا ہے؟ پاکیزگی، ٹھیک ہے۔ پاکیزگی کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس سے ہر قسم کی پاکیزگی و طہارت مراد ہے، اور ایمان سے مراد ہے، ایمان ہی کی حقیقت ہے۔ یعنی ایک مومن جو ہے وہ اب نجس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مومن کا اندر اور ظاہر اور باطن ہر چیز پاکیزہ ہوتا ہے۔ اب بعض نے یہاں پر ایمان سے مراد نماز لیا، یعنی کہ جو طہارت ہے وہ نماز کا آدھا حصہ ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جو پاکیزہ رہنے کی جو صفت ہے وہ ایمان، آدھا ایمان انسان کا اس میں ہی ہے کہ انسان اپنے اندر اور باہر کی پاکیزگی کا خیال رکھے، اپنے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ رکھے۔ تو طہارت جو کہ نماز کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر نماز کی جگہ ایمان کہا ہے، تو یہ اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب نماز ہے۔ بہرحال دونوں طرح سے معنی صحیح ہے، لیکن چونکہ زیادہ وسعت جو ہے وہ ایمان کو ایمان ہی سمجھنے میں ہے، یہ سب سے پہلے اگر ہم یہ سمجھے کہ طہارت کیوں ضروری ہے، ہم اس کے فائدے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اگر وہ اپنے جسم اور دماغ کو صاف رکھتا ہے اور اس کی روح بھی پاک رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور جسم کی صفائی سے دل و دماغ میں اچھے خیالات آتے ہیں، اور اس چیز کو ہم ہمیشہ محسوس کر سکتے ہیں جب انسان پاکیزگی کے لیے وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، تو وہ بہت فریش، بہت ہی اچھی ایک فیلنگ ہوتی ہے انسان کی، اور جب اس حالت میں جب ہم عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس عبادت میں انسان چاق و چوبند ہوتا ہے، اور انسان کا نفس بھی اچھا فیل کرتا ہے، اچھی سوچ آتی ہے دل میں، اور انسان کا نیکیوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ اور دیکھیں انسان کی جو صحت مند جب انسان ہوتا ہے، پاکیزگی سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی بھی نکھرتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی عبادت کے لیے طہارت ضروری ہوتی ہے، جب تک انسان کا اندر اور باہر پاک نہیں ہوتا، اس کی جو عبادت ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی اور قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو ظاہری صفائی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کیونکہ طہارت جو ہے وہ انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی پاکیزگی اور صفائی ہے۔ تو ظاہری صفائی میں کیا ہے؟ انسان کا جسم کسی قسم کی نجاست سے آلودہ نہ ہو، پیشاب وغیرہ کے چھینٹے پڑنے سے وہ اس کا جسم یا اس کے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں۔ تو بول و براز سے انسان کے جسم اور کپڑے کو پاک ہونا تو جو انسان کو نظر آتا ہے، لیکن جو حدث کا ہونا، ہوا کا خارج ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتی ہے، انسان کو پھر طہارت کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو ہے
ایک طرح سے انسان کے جسم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے. پھر جہاں پر وہ بیٹھ کے عبادت کرتا ہے وہ بھی ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو. تو یہ شرائط ہے عبادت کے لیے، ٹھیک ہے. انسان گندی ناپاک جگہ پر بیٹھ کر عبادت نہیں کر سکتا. اب باطنی طہارت میں کیا چیزیں ہیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ ہر طرح سے برے خیالات سے پاک ہو. تو دل میں کفر و شرک نہ ہو، انسان کے لیے ریاکاری اس کے دل میں نہ ہو، تکبر نہ ہو، بغض اور کینہ نہ ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ باطنی نجاست ہے. انسان کا دل غصے سے بھرا ہوا ہے کسی کے لیے، یا انسان کا دل نفرت سے بھرا ہوا ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اور یا پھر انسان کے عقائد خراب ہے، اس کے اندر وہ کفر ہے، شرک ہے، یا منافقت ہے، ریا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو اپنے دل سے نکالنی پڑتی ہے. تو اسلام میں دونوں طرح کی طہارت، جسمانی اور ظاہری طہارت اور اس کی باطنی طہارت پر زور دیا گیا ہے، اور دونوں میں انسان کو پاک و صاف رکھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے. اور جسم کی صفائی بھی ایک طرح سے عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. دیکھیں، جب انسان اپنے آپ کو ہر طرح کی نجاستوں سے بچاتا ہے، اپنے جب وہ پیشاب کے لیے جاتا ہے تو چھینٹوں سے بچتا ہے، نجاست سے اپنے جسم اور کپڑوں کو بھی پاک رکھتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے عبادت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اگر پاک صاف ہوگا تو میری عبادت قبول ہوگی. اب جو دوسری چیز یہاں پر ذکر الہی کی فضیلت، تو دیکھیں ذکر الہی کی فضیلت کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یعنی اس حدیث میں کیا کہا گیا ہم سے کہ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو میزان کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے. یعنی انسان کو جو قیامت میں اس کے وزن کیا جائے گا اس کے نیکیوں کا، تو اس کا جو میزان ہے وہ بھر جاتا ہے اور بہت وزنی ہو جاتا ہے. الحمدللہ انسان جب دل سے کہتا ہے، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، کتنی انسان کو اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن الحمدللہ یہ شکر کا کلمہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اس میں ہے. تو انسان ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے تو، اور دل سے اس کو وہ اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، تو یہ مسلسل اس کے نیکیوں کو بڑھاتا ہے، اس کے اعمال نامے کو وزنی کرتا ہے. پھر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ والحمدللہ کہنا، یہ آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے، یعنی اجر و ثواب سے. اور انسان کو اگر انسان ایک عادت بنا لے سبحان اللہ، اللہ کو ہر طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، ان سب طرح کی کمی، نقص اور کوتاہی اور برائیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا اور اس کا اقرار کرتے رہنا، سبحان اللہ والحمدللہ. تو انسان مسلسل اجر و ثواب کماتا ہے، اور یہ اجر و ثواب اتنا ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دیتا ہے. پھر بس صلاۃ و نور، کہ نماز روشنی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس نے دنیا میں حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے، زمین دیکھیں جو نماز، جو انسان اخلاص کے ساتھ نماز کی تمام شرائط کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ، اور اس کا دھیان اس میں زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کی طرف رکھتا ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ نور دیتا ہے جس کے ذریعے وہ ہدایت کا نور اسے ملتا ہے، اور وہ اس نور کے ذریعے دنیا میں ہدایت کے راستے پر چلتا رہتا ہے. اور آخرت میں جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو انسان کے نیک اعمال کے لحاظ سے اسے روشنی دی جائے گی، اور مومن اس روشنی کے راستے سے پل صراط پر تیزی سے گزر جائے گا. جن کے پاس نیک اعمال کی روشنی کم ہوگی وہ جہنم میں گر جائے گا، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ جہنم پر ہے یہ پل. پھر جن کے پاس نہیں ہوگی روشنی، جن کے پاس کم ہوگی، وہ
بہت مشکلوں سے گزرے گا پلسرات سے، اور اللہ کی توفیق اگر ہوئی، اللہ کی رضا ہوئی تو وہ پلسرات سے پار ہو جائے گا۔ لیکن جن کے پاس یہ روشنی نہیں ہوگی، نیک اعمال کی، نماز کی روشنی نہیں ہوگی، تو پھر وہ انسان جہنم میں گرے گا اپنے نیک اعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، پھر وَالصَّدَقَةُ برہان، تو صدقہ برہان ہے۔ اب برہان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برہان کہتے ہیں دلیل کو، ٹھیک ہے؟ تو صدقہ دلیل ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ دینا یہ مومن ہونے کی علامت اور دلیل ہے، یا پھر صدقہ دینا یہ آدمی کے مومن ہونے اور اخلاص والے ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ جب ہر انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، اب انسان اللہ کی رضا کے لیے مال صدقہ کرتا ہے، تو گویا اس کا ایمان ہے اللہ پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو انسان مال خرچ کرتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے، وہ ضائع نہیں جاتا، اور اس کے مال میں بھی نہ صرف برکت ہوتی ہے بلکہ اس کے لیے آخرت میں بھی یہ صدقہ اس کے لیے جو ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اس کے ایمان کی صداقت کی دلیل ہے۔ جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ مال خرچ کرنے سے ہمیشہ ڈرتا رہے گا کہ میں کنگال ہو جاؤں گا، میرا مال کم ہو جائے گا۔ مگر جس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، اس کو توکل ہوتا ہے، اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال ختم نہیں ہوتا۔ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، ضیاء کا مطلب روشنی ہوتا ہے، مگر کیسی روشنی؟ جسے چاند کی روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، نور ہوتا ہے۔ تو صبر جو ہے وہ روشنی ہے۔ صبر بھی ایک طرح سے مومن کا ہتھیار ہے، اس سے مومن کو استقامت ملتی ہے، اس وجہ سے اسے نور کہا گیا کہ وہ ہدایت کے راستے پر جمع رہتا ہے۔ اندھیرے میں انسان ٹھوکریں کھاتا ہے نا، لیکن روشنی میں انسان آسانی سے چل سکتا ہے۔ تو روشنی، نیکی کے راستے پر انسان اس میں آسانی سے چلتا رہتا ہے اگر اس کے اندر صبر ہوتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے جانا کہ وہ انسان اللہ کی عبادات پر صبر سے جمع رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر روکنے کے لیے صبر کرتا ہے، اپنے نفس کو روکتا ہے، اور انسان مصیبت اور مصائب میں اللہ پر توکل کر کے بہت زیادہ واویلا اور شکایتوں سے بچتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ تو یہ پھر اس کو روشنی ملتی ہے، اس کو وہ روشنی ملتی ہے جس کے ذریعے وہ دنیا میں استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پر جمع رہتا ہے، اور اپنی زندگی کا سفر آسانی سے ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے پورا کرتا ہے۔ پھر قرآن حجت ہے۔ کیسے حجت ہے؟ تو انسان اگر قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے تو یعنی کہ قرآن کے جو حق بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں اللہ کی کتاب کا حق بتایا گیا، تو اگر انسان ان حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ قرآن کے حق کیا ہے؟ کہ قرآن کو پہلی بات اللہ کی کتاب، ہدایت کی کتاب سمجھا جائے، اللہ کا کلام سمجھا جائے، پھر اس کو پڑھنا کے صحیح طریقے سے سیکھنا چاہیے کہ اس کے الفاظ کو سمجھنا ہے، اس کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس کے الفاظ کا معنی اور تفسیر کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں جو احکامات ہیں اس کی تفصیلات کو جاننا چاہیے۔ جب یہ سارا علم آ جائے تو اس علم کے مطابق انسان اس پر عمل کرے، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ قرآن کے جو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے تو اس علم کو پھر وہ دوسروں تک بھی پہنچائے۔ تو ایسے انسان کے لیے قرآن دلیل ہے، حجت ہے، اور اس کے لیے آخرت میں اور قیامت میں اور قبر میں ہر جگہ پر یہ قرآن جو ہے وہ اس کے لیے دلیل بنے گا، اس کو فائدہ ملے گا اس سے۔ ایک اور روایت ہے کہ یحاج العباد، قرآن مجید قیامت میں بندوں سے جھگڑا کرے گا اپنے حقوق کے بارے میں، جس طرح انسان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جھگڑتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن پڑھ لینا
نجات کے لیے کافی نہیں بلکہ نجات کے لیے عمل ضروری ہے۔ تو دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص قرآن کے حقوق ادا کرے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں قرآن سفارشی ہوگا، اور اس شخص کے لیے قرآن حجت اور دلیل بن جائے گا، اور اگر قرآن کے حقوق کو ادا نہ کیا تو قیامت کے دن یہ قرآن اس کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اسی جس طرح حق ادا کرنے میں ساری چیزیں شامل ہے، اسی طرح حق نہ ادا کرنے میں بھی یہ ہے کہ انسان قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنا نہ سیکھے، اس کے معنی مطلب پر غور کرنا، اس کو سمجھنا نہ سیکھے، اس کے مطابق عمل نہ کرے، یا پھر اس کو دوسروں کی طرف پہنچانے میں کوئی کوشش نہ کرے، تو پھر یہ قرآن کا حق نہیں ادا ہو رہا پوری طرح سے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔ تو ہمیں قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کو پر عمل کرنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اور اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے رہنا ہے۔ اچھا، حدیث کا جو آخری حصہ ہے کہ ہر ایک شخص، ہر ایک انسان صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا ہے، کیونکہ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اس کے سامنے اس کی زندگی کا معاملات ہوتے ہیں، وہ اسے اپنا بہت سی اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسے روزی روٹی کا کمانا ہوتا ہے، اس کو دوسرے لوگوں سے معاملات کرنے ہوتے ہیں، اس کو اس دن کی عبادات کرنی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں اسے کرنی ہوتی ہے۔ تو اپنے جب کاموں سے نکلنے والا ہے ہر شخص، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، بس اسے عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان جب سارا دن، جو انسان اس کو اس احساس میں رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے تمام معاملات کو اس خیال کے ساتھ پورا کرتا ہے، اس میں خیال رکھتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کرے، وہ لوگوں کو، بندوں کے حقوق حق تلفی نہ کرے، اللہ کے حق عبادات کر کے، جو بھی اس دن کی عبادات ہے، فرض عبادات ہے، اس کو کر کے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرے، اور بندوں کے حقوق حق تلفی سے اس لحاظ سے بچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور گناہوں کے کاموں سے بچے، خیر کے کام کرے، تو پھر وہ ایک طرح سے اس نے نفع کا سودا کیا، اور اس کا دن جو ہے اس کے لیے جو ثواب سے بھر جائے گا، اسے آخرت کے لیے کامیابی میں ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کا ہر دن نکلے گا تو وہ اپنی آخرت کی کامیابی کی طرف جا رہا ہے اور جنت کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ سے غافل ہے اور جو صرف دنیا کی طرف اس کی توجہ ہے، پھر وہ نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ عبادت کا خیال رکھتا ہے، نہ فرائض ادا کرتا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ معاملے میں حق کا خیال رکھتا ہے، پھر وہ کیا ہے کہ وہ گناہ کماتا رہتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے، اپنے نفس کے ہر خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر کی طرف چلنے والا بنائے۔ تو خلاصہ اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا سا کہ پاکیزگی، جو اس حدیث میں ہم نے جو کچھ سنا، تو اس میں پاکیزگی کی فضیلت ہمیں پتہ چلی کہ ہر قسم کی پاکیزگی اور طہارت ہمیں سے مراد ہے، یہاں پر ایمان سے مراد ہے، ایمان ہی کی حقیقت ہے، یعنی کہ ایک مومن پاکیزہ نفس رکھتا ہے اور پاکیزہ ظاہر اور باطن رکھتا ہے۔ پھر تو ہمیں پاکیزگی کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے، جسمانی، ذہنی، روحانی اور ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکیزگی۔ پھر نصف ایمان ہے پاکیزگی، تو گویا کہ مومن کے لیے ایمان کے ساتھ طہارت ضروری ہے۔ پھر ذکر الہی کی فضیلت ہمیں پتہ چلی، پھر کثرت سے نماز کی ترغیب ہے اس میں، اور یہ نماز روشنی ہے ہمارے لیے، مسلمان کو ہر قدم پر رہنمائی ملتی ہے اس سے،
اور بے حیائی اور منکر کاموں سے انسان بچتا ہے اگر وہ نماز کو انسان اپنے باقاعدگی کے ساتھ، اور نفلی نماز فرض تو پڑھنا ہی ہے، لیکن نفلی نماز کی کثرت بھی انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اور وہ ایک روشنی ہے جس کے ذریعے انسان کو قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے، اور نماز انسان کو بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے، اور آخرت میں بھی نماز روشنی ہوگی پلسرات پر بھی۔ پھر صدقہ ایک مومن کے لیے صدق اور اخلاص کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان سچا ہے۔ صبر کی فضیلت کا پتہ چلا کہ یہ بھی مومن کا ایک بڑا ہتھیار ہے جس سے اسے استقامت نصیب ہوتی ہے، نیکی کے کاموں میں استقامت ملتی ہے، برائی سے بچنے میں مدد ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ پھر قرآن کریم انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے اور ہلاکت کا سبب بھی ہے، یہ بھی پتہ چلا ہمیں۔ قرآن پر انسان کا عمل کرنا، اس کو سمجھنا سیکھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ قرآن کے حق کو نہیں سمجھتا تو وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ پھر اس پر عمل کرنے میں نجات ہے اور اس سے اعراض ہلاکت ہے۔ پھر انسان اپنے نفس کو بیکار نہ چھوڑے بلکہ اسے عمل میں لگائے رکھے، عمل بھی وہ جو نیک اور صالح اعمال ہو۔ پھر برے اعمال کا ارتکاب اس کی تباہی کا باعث ہے۔ انسان اپنی حیات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارے تو انشاءاللہ اس کے لیے آخرت، دنیا اور آخرت کی بہتری ہے۔